دنیا دار اور ضمیر فروش بندے جو صبح روٹی کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو اپنا ضمیر بیچ کر کے آ کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، یہ امن کا درس وہ اسرائیل کو کیوں نہیں دیتے؟ کیوں یہ لوگ انسانیت کا درس جو ہے وہ امریکہ کو نہیں دیتے کہ جنہوں نے فلسطین کے اندر انسانیت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں اور ان کی عزت تک نہیں چھوڑی؟ وہ اقوام متحدہ کی تنظیمیں جو جناب کتے اور بلی کے حقوق کے اوپر تنظیمیں بناتی تھیں اور ان جانوروں کے حقوق کے اوپر تو باتیں کرتی تھیں، مگر انسانیت کے حقوق کدھر گئے؟ جب اسلام پر ہم بات کرتے ہیں، جہاد کا اعلان کرتے ہیں، علماء جو غیرت مند ہیں جب وہ جہاد کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کی چیخیں نکلتی ہیں، یہ کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ فلسطین میں امن کا درس کیوں نہیں ہے؟ کیوں ادھر ایسے بم مارے گئے کہ انسانوں کے جسم بھی ہوا میں اڑنے شروع ہو گئے؟ اتنی گنڈا گردی جو اسرائیل کی طرف سے ہوئی ہے، جنگ بندی کے بعد پھر یہ تماشا کھڑا کر دیا۔ میں کہتا ہوں کدھر سوئے پڑے ہیں وہ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران؟ کیا ان سے پوچھا نہیں جائے گا کدھر گئی ان کی غیرت؟ یہ تو اقبال نے بات کی تھی، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تغدو میں۔ مسلمانوں کے لیے بھی اگر ان کی غیرت نہیں جاگتی تو پھر کس کے لیے جاگنی ہے؟ غیرت اتنی عظیم ہے، اقبال کہتا ہے پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، کہ اگر ایک درویش کے پاس بظاہر دنیا میں کچھ بھی نہ ہو تو وہ اگر اسلام کی بات کرے تو اقبال کہتا ہے اس درویش کو بھی جو ہے نا اسلام جو ہے وہ سردار بنا دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہو کر کے بھی فلسطینیوں کی مدد نہیں کر سکے۔ کتنا گنڈا ہے وہ اسرائیل کہ جس نے جناب جا کر کے تو جنگ بندی کے بعد بھی ان کے جسموں کو اڑا دیا، ہواؤں میں اتنے بم مارے فلسطین کے اندر۔ وہ کیا سمجھتے ہیں اسلامی حکمران کہ ان سے پوچھا نہیں جائے گا؟ پوچھا جائے گا۔ وہ مسلم شریف کے حدیث پاک موجود ہے، سرکار نے فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن بندے سے یہ بات کرے گا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو اللہ رب العزت پوچھے گا قیامت کے دن ان لوگوں سے، فلسطین کے جو بچے کٹ گئے، جن کے جسم کٹ گئے، جن کے جسم ہواؤں میں اڑ گئے، ان کے گھر مکانات تباہ ہو گئے، فلسطین لٹ گیا، کیا ان کے بارے میں اسلامی حکمرانوں سے پوچھا نہیں جائے گا؟ ان بیچاروں پر اتنا ظلم ہوتا رہا تو تم نے ان کی مدد بھی نہیں کی، قوت ہوتے باوجود بھی تم نے جناب ان کی مدد نہیں کی۔ کس لیے ہیں وہ جو 6 ستمبر کے دن اسلحہ لہراتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہے؟ ان کو کس نے کہہ دیا کہ یہ جو صرف پاکستان کی 4 دیواری اور بارڈر لائن ہے، صرف ادھر تک اسلام اگر پر حملہ ہو تو ہم نے صرف اس کا دفاع کرنا ہے؟ نہیں، یہ تو اقبال جو مصور پاکستان ہے نا، اس نے بھی یہ پیغام دیا۔ اس نے کہا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اقبال نے یہ بات کی، وہ کہنے لگا کہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان کی بارڈر لائن تک اگر اسلام موجود ہے تو صرف اس کی حفاظت کرنی ہے، جس جگہ پر بھی مسلمان ہے اسلام ادھر موجود ہے، اور پھر مسلمان کو حق یہ پہنچتا ہے کہ اس جگہ پر جا کر کے مسلمان کی عزت پر پہرا دے۔ اس وقت جہاد امت مسلمہ پر بھی فرض ہے اور پاکستان اور تمام اسلامی ممالک کی جتنے بھی فوجیں ہیں ان کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اگر انہوں نے آج علم جہاد کو بلند نہ کیا تو کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ جواب نہ دے سکیں گے۔ اٹھو ادارت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ۔